بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ہر مسلمان کو یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ دین اسلام کا ماخذ یا تو اللہ کا قرآن ہے یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے. ہمارے ہاں قرآن کے حوالے سے بڑا کام ہو رہا ہے، لیکن سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے حوالے سے جتنی ہمیں دلچسپی لینی چاہیے اتنی دلچسپی ابھی تک ہم لے نہیں رہے. آج اللہ تعالی کی توفیق سے 18 ربیع الثانی 1437 ہجری اور 29 جنوری 2016 عیسوی ہے، اور ہمارے آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کا موضوع صحیح حدیث کسے کہتے ہیں، صحیح حدیث کی شرطیں کیا ہیں. بنیادی طور پر یہ ایک گہرا علمی موضوع ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے عوام الناس کو اس قسم کے موضوعات سے مناسب حد تک آگاہی ضروری ہونی چاہیے. عزیز بھائیو، یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھیے. اس سے پہلے بھی آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ کبھی کسی دھوکے باز کی ان باتوں میں مت آئیے گا کہ جناب ہمارے لیے تو قرآن کافی ہے. یہ کیسی عجیب و غریب بات ہے کہ لوگ قرآن کو لینا چاہتے ہیں، صاحب قرآن
امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فہم سے ہٹ کر اگر یہ دروازہ کھول دیا جائے تو قرآن کی جس آیت کا جس کا جی چاہے گا جیسے مرضی ترجمہ کرتا پھرے گا، جیسے مرضی مفہوم بیان کرتا پھرے گا۔ ایک مثال واضح کرتا ہوں، سورۃ الاحزاب میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ اور اس کے فرشتے کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھا کرو۔ قرآن نے کہا اب جن لوگوں کا حدیث کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں، انہوں نے اس آیت کا مفہوم اپنی مرضی سے متعین کیا، لیکن اگر اسی آیت مبارکہ کو امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی روشنی میں لیا جائے، صحیح بخاری میں حدیث ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر درود و سلام کیسے بھیجیں؟ یہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں اہل علم نے بیان فرمایا قولوا اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قرآن کی آیت، اس کی تفسیر میں، اس کی وضاحت میں کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ گیا، معاملہ حل ہو گیا، بات ختم ہو گئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے میرے بھائیوں کہ ایک حدیث کو سمجھے بغیر قرآن مجید کبھی سمجھ آ سکتا ہی نہیں ہے۔ اب یہ بھی جہالت کی انتہا ہے کہ کہا جائے کہ فلاں حدیث تو ضعیف ہے، تو جاہل قسم کے لوگ، ظاہر بات ہے یہ بات ان کو سمجھائی گئی تو وہ کہتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ یہ ضعیف کا معنی ہم نے کہا کمزور، کہتے ہیں کمزور کیوں ہے، یہ حدیث گھی کم کھاتی ہے۔ بھائیو یہ علمی باتیں نہیں ہیں، یاد رکھیے، اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، آج پھر اس بات کو دہراتا ہوں، جس طرح قرآن اللہ تعالیٰ کی وحی ہے، اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی اللہ تعالیٰ کی وحی ہے، اور جس طرح رب کائنات نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا، اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کی حفاظت کا بھی ذمہ لیا، اور اس کا مظہر، اس کا ثبوت ہمارے پاس کیا ہے؟ یاد رکھیے، یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جناب احادیث 200 سال بعد جمع ہوئی، یہ دھوکہ ہے، یہ فریب ہے۔ حقیقت بات یہ ہے کہ احادیث لکھنے کا سلسلہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں شروع ہو گیا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین باقاعدہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں حدیث لکھتے تھے۔ صحابہ اکرام کا دور گزرا، اور جب صورتحال یہ بن گئی کہ لوگوں نے آج کے دور کی طرح اپنی طرف سے باتیں گھڑ کے نبی علیہ السلام کی طرف منسوب کرنا شروع کر دی، تو قرآن مجید کی تعلیمات کو بنیاد بنا کے ایک سلسلہ شروع ہوا احادیث کی چھان پھٹک کرنے کا۔ آپ کے سامنے سورۃ الحجرات سے میں نے ایک آیت مبارکہ پڑھی، رب کائنات فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو، کوئی ایسا شخص اگر تمہارے پاس خبر لے کر آتا ہے جس آدمی کے کردار کے بارے میں تمہیں پتہ نہیں،
تو فرمایا اس خبر کی چھان پھٹک کر لیا کرو. کس لیے؟ اس لیے کہ اگر کسی جھوٹے آدمی کی اطلاع تم تک پہنچ جائے، کوئی جھوٹا آدمی غلط خبر لے کر تمہارے پاس پہنچ جائے، تم اس کے مطابق عمل کر لو تو اللہ کے ہاں گنہگار ٹھہرو. بھائیو، صحیح حدیث کے لیے اللہ کے قرآن کو بنیاد بنا کے اہل علم نے 5 شرطیں عائد فرمائی ہیں، اور ان 5 شرطوں پر ساری کی ساری امت کا اتفاق ہے. جس طرح میں نے ابتدا میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ موضوع بنیادی طور پہ گہرا علمی ہے، لیکن میں انشاءاللہ اسے بڑے عام فہم آسان انداز میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ اتصال سند. اتصال سند کیا ہے؟ کہ محدث سے لے کر کتاب لکھنے والے آدمی سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر استاد نے ہر شاگرد نے اپنے استاد سے باقاعدہ حدیث سنی ہو. اس کے لیے میں ایک مثال آپ کو دور حاضر میں دوں گا. فرض کیجئے ایک نوجوان جو کہ پیدا ہوتا ہے 2002 میں، ذرا عام مثال آپ کو دیتا ہوں، آج اس کی عمر 13-14 سال ہوگی. وہ کہتا ہے جی میں نے اس مسجد کے بانی مولانا محمد اسحاق رحمہ اللہ سے حدیث سنی. ہم کہیں گے بیٹا یہ کھیل کسی اور کے ساتھ جا کے کھیلو. والد محترم کا انتقال سن 2000 میں ہوا. جو آدمی تمہارے پیدا ہونے سے 2 سال پہلے اس دنیا سے جا چکا ہے، کیا تم اس سے کبھی حدیث سن سکتے ہو؟ میں نے ایک دفعہ پھر عرض کیا کہ یہ معاملات علمی ہیں. اب کیا ہے، امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے، امام مسلم رحمت اللہ علیہ اپنی صحیح میں حدیث لے کر آتے ہیں، کہتے ہیں میں نے امام بخاری سے سنی. امام بخاری نام لیتے ہیں امام احمد بن حنبل کا، احمد بن حنبل نام لیتے ہیں امام شافعی کا، شافعی نام لیتے ہیں امام مالک کا. مالک کہتے ہیں میں نے حدیث سنی ابن شہاب زہری سے، ابن شہاب زہری ابن سیرین کا نام لیتے ہیں، ابن سیرین کہتے ہیں میں نے حدیث سنی سعید بن جبیر سے، سعید بن جبیر کہتے ہیں میں نے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث سنی. اور سیدنا عبداللہ بن عمر نے کس سے حدیث سنی بھائی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. اب آئیے ان سب کی تاریخ وفیات کی طرف. امام مسلم 261 ہجری میں فوت ہوئے، امام بخاری 256 میں. ذرا دیکھتے جائیے کہ دونوں کا زمانہ ایک ہے یا نہیں. ان کے استاد احمد بن حنبل 241 میں، امام شافعی 202 میں، امام مالک 179 میں، اور اس کے بعد ابن شہاب زہری 124 میں، اور ابن سیرین 110 ہجری میں فوت ہوئے. سعید بن جبیر کا انتقال 96 ہجری میں ہوا. اور یہ بات ثابت شدہ ہے کہ سعید بن جبیر تابعی ہیں، لہذا یہ سند متصل ہو گئی. یہاں ایک اور بات ذہن میں رکھیے گا، صرف یہ کافی نہیں ہے کہ ہم نے تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات دیکھ لی، بات ختم ہو گئی. یہ کافی نہیں کہ استاد اور شاگرد کا زمانہ ایک ہو، بلکہ استاد اور شاگرد کی ملاقات باقاعدہ ثابت ہونی چاہیے. آج کا ایک بچہ اٹھ کے کہتا ہے میں نے یہ حدیث سنی ہے امام مسجد نبوی شیخ علی عبد الرحمن الحذیفی سے. ہم سب سے پہلے اسے سوال کریں گے ذرا حدیث بیان کرو. ہم میں سے کتنے ہیں جن کو عربی زبان میں حدیث یاد ہے میرے بھائیوں؟ یقینی طور پر نہیں. اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ اور امام مسلم رحمت اللہ علیہ یہ دونوں استاد اور شاگرد ہیں. لیکن آپ کو ایک انتہائی دلچسپ بات بتاتا ہوں. امام مسلم نے دیکھا کہ اگر کسی راوی کا اپنے استاد کے ساتھ ملاقات کرنا ثابت ہے، فرمایا حدیث صحیح ہے. لیکن امام بخاری کہتے ہیں نہیں،
میں اپنی صحیح بخاری میں وہ حدیث لے کر آؤں گا جس میں نہ صرف یہ کہ استاد اور شاگرد کی ملاقات ثابت ہو، بلکہ جو حدیث میں بیان کر رہا ہوں اس کا ثبوت ملنا چاہیے کہ یہ حدیث فلاں شاگرد نے اپنے استاد سے سنی ہے۔ یہ ایسے نہیں ہم آپ کے سامنے کھڑے ہو جاتے جب ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ صحیح بخاری میں تمام کی تمام احادیث درست ہیں، تو یہ دعویٰ کچا پکا نہیں ہے، یہ کوئی ہوائی دعویٰ نہیں۔ دیکھیے آج کے دور کی بات نہیں کر رہا، کمپیوٹر، انٹرنیٹ، موبائل عام ہے، اس دور کی بات کر رہا ہوں جب ایک ایک حدیث کے لیے مہینوں کا سفر طے کرنا پڑتا تھا۔ اس کے باوجود امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے شرط کیا لگائی؟ کہنے لگے میری وہ سند متصل ہوگی جس میں ہر شاگرد نے اپنے استاد سے نہ صرف یہ کہ ملاقات کی ہو، بلکہ جو حدیث میں لا رہا ہوں وہ حدیث بھی بذات خود سنی ہو۔ اور آپ جانتے ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو لقب کیا ملا؟ امیر المؤمنین فی الحدیث، کہ یہ حدیث کے معاملے میں ایمان والوں کے امیر ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے میرے بھائیوں؟ یہ آج یہاں بیٹھ کر باتیں کرنا آسان ہے، ان لوگوں نے اپنی ساری زندگی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کی خدمت میں گزاری، اور یہی وجہ ہے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی مدینہ منورہ، اللہ تعالیٰ اس ادارے کو قیامت تک شاد و آباد رکھے، اور اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ چڑھ کر زیادہ سے زیادہ دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقاعدہ طور پر وہاں ایک شعبہ قائم ہے جس شعبے میں اللہ نے زندگی کے کچھ سال مجھے بھی علم کے سمندر سے چند قطرے اٹھانے کی سعادت نصیب فرمائی۔ کلیت الحدیث، جس کو آپ کہہ لیں کہ فیکلٹی آف حدیث، یا عام زبان میں کہہ لیں کہ حدیث کالج، اور یقین جانیے وہاں کے اساتذہ کرام، ان کے پاس جب آدمی بیٹھتا ہے بشرطے کہ عربی زبان جانتا ہو صحیح، جب ان کے پاس بیٹھ کر حدیث کے کسی حوالے پر گفتگو شروع ہوتی ہے تو انسان کو پھر وقت گزرنے کا احساس نہیں ہوتا۔ ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں، آپ نے بھی یقیناً ان کا نام سنا ہوگا، امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ۔ اب اہل علم کی باریکیاں دیکھیں، کہتے ہیں امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے واسطے سے اگر کوئی ایسی حدیث آئے جس میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہو، سیدنا ابی بن کعب کا نام ہو، سیدنا سعد بن عبادہ کا نام ہو، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، ان چار صحابہ کا نام لے کر اگر کوئی آدمی امام حسن بصری کی روایت بیان کرے تو وہ روایت قابل قبول نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے وَلَمْ يُدْرِكْهُمْ، کہ امام حسن بصری کی ان چاروں صحابہ سے ملاقات ثابت۔ اسی طریقے سے اور بہت ساری مثالیں میں یہاں آپ کو دے سکتا ہوں۔ تو پہلی شرط کیا ہے؟ اتصال سند، کڑی کے ساتھ کڑی ملی ہوئی، ہر شاگرد کا اپنے استاد سے ملاقات کرنا، حدیث سننا باقاعدہ طور پر ثابت ہو۔ دوسری شرط عدل الراوی، حدیث بیان کرنے والے راوی کا کردار بالکل صاف اور شفاف ہو۔ اس کو آج کے دور کے مطابق نہ لیجیے۔ ہمارے بعد بھائی کہتے ہیں وہ جی دیکھیے ایسا معاملہ بن جاتا ہے جب انسان کو مصلحت کا شکار ہونا پڑتا ہے، جب کسی کی ماننا پڑتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ وہ لوگ مصلحتوں کا شکار نہیں تھے۔ امام بخاری کا واقعہ میں آپ کو بیان کر چکا ہوں۔ میرے بھائیوں، جس راوی نے جھوٹ بولا نہیں، الزام لگ گیا کہ اس نے جھوٹ بولا تھا، حدیث مسترد ہے۔ ایک راوی نے میرے بھائیوں چوری کی نہیں، چوری کا الزام لگ گیا، حدیث مسترد ہے۔ بلکہ یہاں میں ایک اور چیز آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔
محدثین کے نزدیک ایک لفظ استعمال ہوتا ہے خوارم المروہ، مروت کے تقاضوں کی مخالفت۔ توجہ کیجئے گا، میں کہا کرتا ہوں کہ یہ جس ممبر پر میں کھڑا ہوں، یہاں کھڑا ہونا آسان کام نہیں ہے۔ ایک سوال ہے، ذرا بھائی سوچ سمجھ کر جواب دیجئے۔ بھائیو، سڑک پر چلتی ہوئی ریڑھی سے چاٹ لے کر کھانا حلال کی کمائی سے کوئی گناہ ہے؟ نہیں نا۔ لیکن آپ کیا کہیں گے اگر ہمارے لیول کا وہ آدمی جو مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے، جو منبر پہ کھڑا ہوتا ہے، اگر وہ سرے عام سڑک کے کنارے چاٹ لے کر کھا رہا ہو، کیا آپ اسے پسند کریں گے؟ نہیں پسند کریں گے نا۔ یہ مروت کے تقاضوں کی مخالفت ہے کہ جی آپ کا یہ حالانکہ حلال ہے، جائز ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ راوی کا اس حوالے سے بھی جائزہ لیا جاتا ہے کہ اس نے کہیں مروت کے تقاضوں کی مخالفت نہ کی ہو۔ جس طرح ایک اور مثال ہے، عربوں میں جو بھائی حج عمرے پر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں چلتے ہوئے شوہر اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے۔ کوئی گناہ اور جرم تو نہیں ہے نا بھائیو، بلکہ جہاں زیادہ رش ہوتا ہے نا، بیت اللہ مسجد نبوی میں، وہ اپنی بیوی کی کمر میں بھی ہاتھ ڈال لیتے ہیں۔ لیکن میں آپ سے ہی سوال کرتا ہوں، علماء کو تو چھوڑیے، عام آدمی کی بات کریں۔ اگر عام آدمی بازار میں بیوی کا ہاتھ پکڑ کر چل رہا ہو، ہم زبان سے کچھ کہیں یا نہ کہیں، لیکن ہمارے دل میں یہ بات ضرور آئے گی، یار اس آدمی کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ محدثین کرام نے اتنی باریک بینی سے احادیث کی چھان پھٹک کی کہ اگر کسی راوی نے مروت کے تقاضوں کی مخالفت بھی کی ہے تو کہا اس کی حدیث قابل قبول نہیں، چہ جائے کہ اس پر کوئی بڑا الزام لگے۔ یہ بھائیو یاد رکھیے، یہ موٹے پیٹ ان کے ہی ہوتے ہیں جنہیں حلال و حرام کی تمیز نہیں ہوتی، جنہوں نے خدمت کرنا ہوتی ہے نا۔ یقین جانیے میرے بارے میں باتیں ہوتی ہیں، کہتے ہیں یہ تو مولوی ہے، اس پر سے تو کبھی بھی اپنا پیٹ نہیں بھر سکتا۔ میں نے کہا گھر سے کھانے والوں کا یہی حال ہوا کرتا ہے۔ تو دوسری شرط عدل الراوی، تیسری شرط ضبط الراوی۔ ضبط سے مراد کیا ہے؟ حافظہ۔ اور قربان جائے محدثین پر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کی حفاظت کے لیے کیا کیا؟ ایک راوی جوانی میں اس کا حافظہ درست ہے، بڑھاپے میں جا کے کمزور ہو گیا تو جوانی والی حدیثیں الگ کر دیں، بڑھاپے والی الگ کر دیں۔ باقاعدہ طور پر کتابوں کے اندر ایک ایک چیز واضح طور پر موجود ہے۔ راوی کے بارے میں کیا لکھا جاتا ہے؟ اختلط بآخر ہی، یہ اپنی زندگی کے آخری اتنے سال مختلط ہو گیا تھا، معاملات اس کے ذہن میں خلط ملط ہو جاتے تھے۔ نتیجہ اختلاط سے پہلے والی حدیثیں الگ کر دیں، بعد والی الگ کر دیں، پہلے والی قبول کر لو، بعد والی مسترد کر دو۔ حافظہ۔ چوتھی شرط حدیث شاذ نہ ہو۔ توجہ کے ساتھ سنیے گا، یہاں ایک آدمی حدیث بیان کرتا ہے، اس حدیث کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ اس کی سند متصل ہے، راوی بالکل ٹھیک ہیں، کردار، حافظہ سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن اس حدیث کے مقابلے میں یہاں 10 آدمی حدیث بیان کر رہے ہیں اور ان کا حافظہ اس آدمی سے زیادہ بہتر ہے، دونوں حدیثیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں، تو محدثین کہتے ہیں اس آدمی کی حدیث شاذ ہوگی، ان کی حدیث محفوظ ہوگی، ان کی حدیث کا اعتبار ہوگا، یہاں جو آدمی اکیلا ہے اس کی حدیث کا اعتبار نہیں ہوگا۔ پانچویں اور آخری شرط، حدیث کے اندر کوئی خفیہ علت نہ پائی جائے۔ خفیہ علت سے مراد کیا ہے؟ ایسی خفیہ علت جس وجہ سے عام آدمی کو پتہ ہی نہ چل سکے کہ یہ حدیث صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ مثال سے بات واضح ہوگی۔ فرض کیجئے میرے 2 استاد ہیں، ایک کا نام سعید ہے
ایک کا نام طاہر ہے، جس استاد کا نام سعید ہے اس کا کردار بھی درست ہے، حافظہ بھی درست ہے، لیکن جس کا نام طاہر ہے اس کا حافظہ درست نہیں، یا اس پر کسی اور حوالے سے کوئی اعتراض ہے۔ اب میں نے حدیث تو سنی طاہر سے جس کا حافظہ کمزور ہے، یا کسی اور حوالے سے اس پر اعتراض ہے، نام لے رہا ہوں سعید کا۔ جس نے پڑھنی ہے حدیث وہ دھوکے میں آ جائے گا کہ جی دونوں ان کے استاد ہیں، لہذا وہ بھی صحیح ہے وہ بھی صحیح ہے، حدیث صحیح ہو گئی۔ لیکن جسے رب کائنات نے یہ ملکہ عطا فرمایا وہ چھان پھٹک کر کے فوری طور پر ہر چیز کھول کر سامنے لے آئے گا۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ جناب یہ تو بہت گہرا معاملہ ہے، اس کا پتہ چلے گا کیسے؟ میرے بھائیوں، یہ پتہ چلانے کے لیے پھر پردیس کاٹنا پڑتے ہیں، یہ پتہ چلانے کے لیے پھر گھر سے بے گھر ہونا پڑتا ہے، پھر زندگی کے کئی سال، زیادہ دور کی بات نہیں کرتا، 70 سے 80 سال پیچھے چلے جائیے۔ حافظ عبداللہ محدث روپڑی رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں میں علم حاصل کرنے کے لیے دور دراز کسی شہر میں گیا، پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے، تو کہتے ہیں کہ اس دور میں صرف ایک ڈاک کا سلسلہ ہوتا تھا اطلاعات پہنچانے کا۔ کہتے ہیں کہ مجھے علم حاصل کرنے کا اتنا شوق تھا کہ میرے گھر سے جو بھی خط آتا میں وہ اپنے سرہانے کے نیچے رکھ دیتا پڑھے بغیر۔ یہ قربانی چھوٹی سی نہیں ہے، کس لیے کہ کہیں ہے کوئی ایسی اطلاع نہ آ جائے کہ مجھے اپنے علم کے حصول کا سلسلہ منقطع کر کے وہاں پہ جانا پڑ جائے۔ اب وہ فرماتے ہیں کہ جب میرا تعلیمی سلسلہ مکمل ہوا میں نے اس کے بعد ان خطوں کو کھول کر پڑھا تو ان میں ایک وہ خط بھی تھا جس نے میرے پاؤں تلے سے زمین نکال دی۔ میری والدہ کا 10 مہینے پہلے انتقال ہو چکا تھا اور مجھے پتہ ہی نہیں چل سکا۔ بھائیو، یہ دین کا علم یہ ہم تک ایسے ہی نہیں پہنچ گیا، اس کے لیے یاد رکھیے آج تو جس بیچارے کو ناک صاف کرنا نہیں آتی دائیں ہاتھ سے ناک صاف کرتا ہے، اور اپنی پوزیشن یہ ہے کہ 4 بچوں کا باپ ہے، ابھی تک غسل جنابت کرنے کا طریقہ نہیں آتا، وہ بھی آج اٹھ کے وہ مولویوں سارا سے آتا پایا ہوا ہے۔ جس کو کوئی موضوع نہ ملے وہ اٹھ کے مولوی پر گرجنا برسنا شروع کر دیتا ہے۔ ہم اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ یہ علماء ہیں جنہوں نے ہماری آخرت بنانے کے لیے اپنی دنیا برباد کر دی۔ اس بات پہ ذرا غور کیجئے گا، جنہوں نے ہماری عاقبت سنوارنے کے لیے اپنی دنیا برباد کر دی۔ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جن کو واقعی اللہ نے اچھا ذہن دیا اور انہوں نے پھر اخلاص کے ساتھ علم حاصل کیا اور خدمت کی نیت سے علم حاصل کیا۔ میرے بھائیوں، آج اگر دین ہمارے پاس محفوظ ہے تو یہ انہی علماء کی وجہ سے محفوظ ہے۔ صحیح حدیث کی 5 شرطیں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے اتصال سند، محدث سے لے کر نبی علیہ السلام تک تمام راویوں کے سلسلہ متصل ہونا چاہیے، ملا ہونا چاہیے۔ نمبر 2، عدل الراوی، بیان کرنے والے راوی کا کردار اخلاق بالکل صاف شفاف۔ نمبر 3، ضبط الراوی، حدیث بیان کرنے والے راوی کا حافظہ بالکل درست ہو۔ نمبر 4، عدم شذوذ، ایک کم درجے کا راوی اپنے سے اعلیٰ درجے کے راوی کی مخالفت نہ کر رہا ہو۔ اور 5ویں اور آخری شرط، حدیث کے اندر کوئی ایسی خفیہ علت نہ ہو جس سے حدیث پر اعتراض اٹھ سکے۔ اللہ سے دعا ہے رب کائنات ہمیں نبی علیہ السلام کی حدیث سے صحیح معنوں میں محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ان علوم کی طرف بھی اپنے بچوں کو متوجہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ دین کو سیکھ کر سمجھ کر اس کے مطابق عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ حدیث پر کام کر رہے ہیں رب کائنات
ان کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ.